warahmatullahi wabarakatuh. मामा शुरू यार घूमना तो लगा है Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیڈیز میں بھی کیمرہ گھما نہیں صحیح نہیں ہے نا. آواز ٹھیک ہے. مان لیجیے یہاں پر مان لیجیے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ان لوگ تو برا لگے کرے کا. بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے آپ لوگوں کی پردہ وغیرہ نیچے کر دیجیے جا کے. ہمارے برادر گرامی حضرت علامہ مولانا اختر حسین مصباحی نے ابھی میرے بارے میں بہت کچھ بتایا. بڑھیا چل رہا تھا بھیا, صرف کو بند کر دو بس. اب سب لوگ بتائیے تو پتہ نہیں کون پھوٹی کیسے بیٹھے ہوئے یار, وہاں گڑبڑ کرتے پہلے اس کو چلانے دو. بہت ہی انہوں نے محبت کا اظہار کیا. اللہ اس محبت کا صلہ دے. اور صرف زبانی نہیں, جب سے میں آیا ہوں 2 بجے سے ماشاءاللہ انہوں نے عملی کردار سے بھی ظاہر کر دیا کہ یقیناً ایک مومن کے دل میں جو مومن کی محبت ہونی چاہیے انہوں نے اسے الحمدللہ بخوبی نبھایا. ان کے بچوں نے بھی اللہ سب کو, ہم سب کو اللہ بہتر جزا عطا فرمائے. دیکھیے ابھی نوشاد بھائی پڑھ رہے تھے کہ نبی مسکرا دیجئے. مسکرانا یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملے تو مسکرانے لگے. حضرت علی بھی مسکرائے. پھر فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. تو کہا کیوں نہ مسکراؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے. تو تمہارا مرتبہ سن کر مجھے خوشی حاصل ہوئی کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے. گھرگھراہٹ ہو رہی, اس کو بند کرو نا, اگر بڑھاؤ تو کم کرو. تھوڑا آواز میں تھوڑی نرمی ہونی چاہیے. جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے. ہاں بس ایسے رکھنا, ہاتھ نہ لگانا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی سرکار سے سنا ہے, سرکار نے فرمایا ہے کہ علی
जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। पता चला सहाबा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। हमको आपको भी यही चाहिए, लेकिन आज हम किसी के मर्तबे को देखकर जल जाते हैं। जलना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए। अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं, अल्लाह वो मर्तबा आपको भी दे सकता है। मुस्कुराने की बात आ गई तो एक बात और सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा बैठे थे, तो उनके सामने एक मर्तबा एक प्लेट भर खजूरें लाई गई। तो खाने लगे लोग, और खा खा करके गुठली सब हजरत अली के आगे रखने लगे। खाते सब थे लेकिन गुठलियां अली के आगे रखते थे। और जब प्लेट की खजूरें खत्म हो गई तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं कि आज तो प्लेट की सारी खजूरें अली ने खाई। तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने छिलके ही खाए हैं, गुठलियां नहीं खाई। और आप लोग गुठलियां तक साफ कर गए कि आप लोगों के सामने गुठली भी नजर नहीं आ रही, गुठली तक खा गए आप लोग। तो हुजूर मुस्कुराए, सहाबा भी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराना चाहिए और रोना तन्हाई में चाहिए। लोगों के सामने रोना, अल्लाह अल्लाह करके रोना, हो सकता है इसमें कहीं दिखावा ना आ जाए। तन्हाई में रोने वाला इंसान बड़ा खुश नसीब है। हदीस पाक में है, मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोया, युखरिजु मिनन नारी, वो जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबन मिनद दर'i, जैसे कि दूध छाती से निकाला जाता। हत्ता ला यऊदल लबनु फिद दर'i, जैसे कि छाती का निकला हुआ दूध छाती में दोबारा वापस नहीं हो सकता, ऐसे ही खौफ खुदा से रोने वाला आदमी दोबारा जहन्नम में कभी नहीं जा सकता। तो रो तो तन्हाई में रो, अल्लाह की नेमतों को याद करके रो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा, ऐ अल्लाह तूने मेरे आंखों को सलामत रखा, ऐ अल्लाह तूने मुझे औलाद अता फरमाई, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह की नेमतों को तन्हाई में ऐसा याद करो कि आंखों से आंसू निकल पड़े। और ये आंसू बड़े कीमती होते हैं। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल क़ुलूब में लिखा है कि क़यामत के दिन जहन्नम की आग हम लोगों की तरफ बढ़ेगी तो नमाजी नमाज का वास्ता देंगे, हाजी हज का वास्ता देंगे, शहीद शहादत का वास्ता देंगे कि हमसे दूर हो जा, लेकिन वो जहन्नम की आग बढ़ती रहेगी। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम एक प्याला पानी का लाएंगे, अर्ज करेंगे इसको इस पे छिड़क दो, ये जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। हुजूर फरमाते, पूछा जाएगा जिब्रील ये पानी कैसा पानी है? तो जिब्रील कहेंगे, अल्लाह आपकी उम्मत जब खौफे खुदा से रोते थे तो उसके आंखों से जो आंसू निकलते थे उन आंसुओं को इसी प्याले में मैं जमा किया करता था। या आपकी उम्मत के खौफे खुदा में गिरने वाले आंसू हैं। जब वो पानी छिड़का जाएगा तो जहन्नम की आग ठंड हो जाएगी। इसलिए लोगों रो, खुदा को डर के रो। लेकिन आज रोते हैं कब? अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो रोइए, दुकान में घाटा लग गया तब रोइए, कहूँ जुटियाए जाइए तब रोइए। बहुत से नौजवान मेहरुआ नहीं तो उनके खातिर रोइए। रोने वाले अजीब हमारे यहाँ मुल्ला जी हैं, बूढ़े हो गए, हमसे ज्यादा बूढ़े। एक दिन हम लोग जा रहे थे नानपारा, रायबोजा स्टेशन पर पहुंचे तो मुल्ला जी देखें कि हमारे मामू बैठे रोवत हैं। अब मुल्ला बूढ़ो तो उनके मामा करते बूढ़ो ही बैठे रोए। तो हम लोग समझे कि मालूम ट्रेन छूट गई, यही हमारे रोवत हुई। पूछा गया तो कहीं मुल्ला जी पूछे, मामू काहे रोवत?
लेकिन भैया अब यही टेरिनिया गए, यही टेरिनिया से तुम्हारी मामी मैका गई हैं, वही हमारे रोहित है। तो कहीं कहा बताइए बुढ़ू कर गए पे झापड़ मारी तुम गई है तो लौटी है ना, बुढ़ापा मैया। लोगों ये तमाम मुसीबतें आए तो सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा दे। मुसीबत कोई आए तो सब्र करो। हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाई, अल्लाह फरमाता है जो मेरी बला पर सब्र न करे, कोई मुसीबत पड़े और सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमतों पर शुक्र अदा न करे, फलियखरुज मिन ताहती समाई, तो अल्लाह फरमाता चाहिए कि वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए, छोड़ दे। वलियतलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना जाके तलाश कर ले। बताओ, न हम आसमान के नीचे से निकलने की ताकत रखते हैं, न हम दूसरा रब तलाशी कर सकते, इसलिए कि दूसरा रब है ही नहीं। तो हमें तो अपने रब की नेमतों पर सब्र ही करना है। बोलो, रब की मुसीबतों पर सब्र ही करना है। बीमारी आए, दुकान में घाटा लगे, कोई मुसीबत आए तो हमें सब्र ही करना है, इसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। सब्र करो, अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमा देगा। लेकिन आज जहां तनिक मुसीबत है, बस तमाम बातें, जहां मुसीबत है कहें अल्लाह हमको उठाए लो, या अल्लाह हमको उठाए लो। तो कोनो मरक चाहते, बताओ मरक कोई चाहते, हम नहीं चाहिए थे। बोलो, तो जो हम कहते हैं अल्लाह उठाए लो, है मक्कार। दिल से मरना कोई नहीं चाहता। मौलाना अबू नूर बशीर सच्ची हिकायत में लिखते हैं कि एक बुढ़िया रहा है, एक लड़का, और जो एक लड़का होता करता दुलारा होता, वो बीमार होएगा। जब बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर बकते, कहा अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बकते बुढ़िया। पड़ोसी का सुनत बड़ी परेशानी, यहाँ बुढ़िया रात भर सोए नहीं देते। बारात में एक नौजवान उठा, वो काला कंबल ओढ़िस ओढ़ के खौखिया के बुढ़िया लग दौड़ा। वो बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उके लगी दौड़ा के रुक, कहिस कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है तो रू निकाले, रुक। तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं बीमार, भैया तो लड़कवा बीमार होते लेता, हम नहीं बीमार भैया तो लड़कवा बीमार। अगले दिन चिल्लाते रहे अल्लाह हमको उठा लो, लड़को ठड़ियाए थे। और जब मलकुल मौत को देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता, तो चाहते नहीं तो बोली क्यों बोलते हो। बीमारी आए तो अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह तो मुझे शिफा अता फरमा दे, अल्लाह मेरी औलाद को शिफा दे दे। हदीस में है कि जब इंसान एक मर्तबा या अल्लाह कहता है, या अल्लाह, तो हदीस में है कि अल्लाह ताला 70 मर्तबा फरमाता, या आबदे या आबदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, बोल तू कहना क्या चाहता। अल्लाह इतना मेहरबान है। तो अल्लाह से दुआ करो, मुसीबतों में घबराओ ना। बहरहाल एक दूसरे को मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकले और ये अहद करके निकले कि आज रसूलुल्लाह को हंसाऊंगा। हंसाने की नीयत से हुजूर हजरत उमर निकले और सरकार के पास गए। और सरकार की बीवियां सरकार को घेरे बैठी थी। तो हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल एक मसला है। कहा बोलो। कहा एक इंसान है जो अपनी बीवी से परेशान है, उसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगती है और जितना वो खर्चा देता है उस पर वो राजी नहीं है, बार बार मुतालबा करती इतना दो इतना दो। तो सरकार फरमाते, उमर जो मसला लेके आए वही मसला यहाँ भी तो है, सब घेरे बैठी है मांग रही।
یہ سب بیٹھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اتنی محبت کرتے تھے، جب سنا کہ سرکار کی بیویاں سرکار سے خرچہ زیادہ مانگتی ہیں، اور سرکار کی بیویوں میں حضرت عمر کی ایک بیٹی حفصہ بھی تھی، تو سرکار نے حضرت حفصہ کا گلا دبا دیا، گلا پکڑ کے دبایا، کہا رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے، رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے، جو سرکار دے رہے ہیں اس پر تو اکتفا نہیں کرتی، اپنی بیٹی کا گلا دبایا۔ اے لوگوں، اس سے محبت رسول کا اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کو اپنی اولاد سے محبت کم، نبی سے محبت زیادہ، تبھی وہ چمکے، اور ایسا چمکے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ان کا نام روشن ہے، اور انہی کا احسان ہے کہ آج اسلام ہم کو ملا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کی زندگی کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کے نقش قدم کو ہمیشہ اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے اور 2 سال 3 مہینہ 5 دن خلیفہ رہے، اور جب انتقال کا وقت آیا، جو اس میں عہدے دار ہیں وہ سن لے، جو راجنیت میں جیتتے وہ بھی سنیں کہ صحابہ کی زندگی کتنی اچھی زندگی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا، فرمایا ہے عبد الرحمن، میرے مرنے کے بعد گھر کی تمام چیزوں میں تم لوگوں کا حصہ لگے گا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں لگے گا، وہ وراثت اس میں نہیں جاری ہوگی۔ کہا کون؟ کہا جب میں تخت خلافت پر بیٹھا تھا تو اس سے پہلے میرے گھر میں دودھ دینے والی کوئی اونٹنی نہیں تھی، خلیفہ بننے کے بعد دودھ والی اونٹنی کا انتظام ہوا۔ دوسرے نمبر پر یہ اونی چادر جو میں اوڑھتا ہوں، یہ بھی خلافت سے پہلے میرے پاس نہیں تھی، خلیفہ بننے کے بعد اس چادر کا انتظام ہوا۔ تیسری چیز خدمت کا غلام، خلافت سے پہلے میرے پاس خدمت کا کوئی غلام نہیں تھا، خلیفہ بننے کے بعد غلام کا بھی انتظام ہوا، لہذا خلافت سے پہلے جو چیزیں تھیں اس میں وراثت چلے گی، خلافت کے بعد جو چیزیں ہمارے گھر میں بڑھی ہیں وہ مسلمانوں کا حق ہے، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ میرے وصال کے بعد یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی ہی میں حضرت ابو بکر نے خلافت کے لیے چن لیا تھا، تو حضرت عمر رونے لگے، رو کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایسے عہدے پر بٹھا دیا جس کی آزمائش بڑی کٹھن ہے، بڑی کٹھن ہے۔ یہ صحابہ تھے، ان کے حلال روزی کا یہ عالم تھا، آج پردھان بنے کے بعد کونوں کھاتا خالی نہیں رہا تھا، کونوں بینک میں، بدھائک بننے کے بعد دولت کی کمی نہیں۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے عوام کا مال عوام ہی کے لیے رکھا، اپنے نفس کے لیے انہوں نے نہیں رکھا۔ عوام کا مال ہے، عوام کے کام آئے گی، میرے لیے جو میرے پاس ہے وہ میرے کام آئے گا۔ خلافت کا کام کیا بغیر کسی لالچ کے۔ آواز چھوٹی موٹی، اگر کوئی راجنیت کی کوئی کرسی جیتی جاتی ہے تو مقصد عوام کی خدمت نہیں ہے، مقصد ہے اپنا پیٹ بھرنا۔ اسی لیے آج فتنہ فساد کا دور ہے، اللہ تعالی ہماری آپ کی اصلاح فرمائے۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ کس سے؟ کس سے حاصل کرو؟ اللہ فرماتا ہے بالصبر بالصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ مصیبت آئے تو نماز نہ چھوڑو، صبر کرو۔ صبر کا مہینہ آ رہا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان شریف کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے،
رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے. لیکن آج معاملہ الٹا ہوئے گا. جہاں رمضان آوت ہے لوگن کے منہ بگڑ جاتے کہ اب کھائے پیے نہ پیے. بہت سے تو مکار پہلے 4-5 پتا ڈپلیکیٹ دوا لے کے جیب میں دے گئے ہیں تاکہ بغیر کھائی ہیں ہوٹل میں. کوئی کہے یار رمضان ہے دیکھا نیا کتی بیماری ہے دوا تم کس کو دکھا رہے ہو؟ کس کو دکھا رہے ہو؟ کیا انہی لوگوں کے لیے تمہیں روزہ رکھنا ہے؟ روزہ جس خدا کے لیے رکھنا ہے وہ خدا تمہارے دلوں کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. کیوں ایسا کرتے؟ آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والے ذرا غور کریں. کسی نعرہ لگانے سے اعلیٰ حضرت خوش نہیں ہوں گے. اعلیٰ حضرت کا مسلک اپنانا پڑے گا. مسلک اپناؤ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت بچپنا تھا. رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھ لیا. ان کے ابا اماں بہت خوش ہوئے. آج ہم لوگ تو ہوئے تھے تو چھوڑا ہی تھے. چھوڑ ابھی تو چھوڑ ابھی نہ کھائے ابھی نہ رہے روزہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ابا یہ بچے بیٹھ جا. بہت خوش ہوئے کہ میرے بیٹے نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا زندگی کا. تو اتنا خوش ہوئے کہ پورے بریلی میں انہوں نے شام کی دعوت بانٹ دی کہ آج میرے بچے احمد رضا نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا ہے. آج سب کو میرے بچے کے ساتھ افطاری کرنا. اعلان ہو گیا. انتظام ہونے لگا. یہاں تک کہ ظہر کے بعد اعلیٰ حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی. طبیعت مطلب یہ ہے کہ چہرہ سوکھا, ہونٹ سوکھے. ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی باپ ہی جانتا. مصیبت کا پہاڑ باپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا لیکن اپنے باپ کے چہرے پہ کبھی شکن دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت کے ابا اعلیٰ حضرت کو اٹھا کے لے کے گئے کمرے میں. دروازہ بند کیا, کھڑکی بند کیا. پھر ایک پیالی کھیر لائے, پانی لائے رکھا. کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ افطاری میں باقی ہے بیٹا. تمہاری حالت نازک ہو چکی ہے بیٹا. میں نے دروازہ کھڑکی بند کر دیا. بیٹا تم کھیر کھا لو, پانی پی لو, ابھی 5 گھنٹہ باقی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابا یہ دروازہ کھڑکی آپ نے بند کیا ہے کہ لوگ ہمیں نہ دیکھ پائیں. تو ابا کیا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ ابا یہ روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے نہیں رکھا ہے. جس خدا کے لیے رکھا ہے وہ خدا اس بند گھر میں بھی دیکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے روزہ نہیں توڑا, اللہ نے مدد کی اور شام کو بریلی کے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بچپن میں روزہ افطار کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن آج ہمارے آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں رہا. آج کا مسلمان کھانے میں آگے ہے صرف. اگر حضرت یہ بتا دیتے کہ جلسے کے بعد بریانی بٹے گی تو شاید یک کو نہ جیتی اور کھائے رفو چکر ہوئی گئے. کھانے میں آگے. پہلے زمانے میں 3 لوگوں نے سفر کیا. ایک مسلمان اور ایک یہودی اور ایک عیسائی. 3 دھرم کے تینوں ساتھی سفر کیے. آج تو نفرت بھر دی گئی لیکن کچھ دن پہلے چاہے کسی دھرم کے ماننے والے ہوں لیکن آپس میں محبت ہوتی تھی, بھائی چارگی ہوتی تھی. کالج میں بچے پڑھتے تھے, ہندو مسلم نہیں جان ملتا تھا. ایسی دوستی اللہ وہ دوستی پھر واپس لاتے. ہندو مسلم کی دوستی اللہ تعالیٰ واپس کر دے پروردگار. تو 3 لوگ سفر کیے, عیسائی, یہودی اور مسلمان. تینوں چلے گھر سے, جو روٹی لے کے چلے نا رستم ختم ہو گئے. اب بھوکے ہوئے, بہت بھوکے, اتنے بھوکے کہ چہرے پہ دیکھ کے ترس آنے لگا لوگوں کو. تو کسی کو ترس آیا تو ایک پیالی کھیر اٹھا کے پکڑا دیا. اب ایک پیالی کھیر اور کھائے والے 3 ٹھورے. تو تینوں کھیر رکھ کے بیٹھے. کہیں یار
खीर एक ही प्याली है, खाने वाले 3 हैं, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जाए। तो कहें हाँ बात तो सही, लेकिन भूख सबका लागे को खाई माँ। तो कहें ऐसा है खीर रख दे और तीनों मिला सो जावा जाए, और सोए के बाद जब उठा जाए अपन अपन ख्वाब बयान किया जाए, जिनके ख्वाब अच्छा हुई वो खीर खाई ली। पंचायत हो गए तीनों के, खीर रख दिया, तीनों सो गए। तीनों लेटे तो यहूदी ईसाई का नींद आवत आवत देर लाग, और मुसलमान वही इंतजार में लेटा, तो आंखें बंद की सो नाक बजावे ला। अब वो दोनों सोचें कि वो सोए गवा है तो सो, नहीं तो वो जल्दी ख्वाब देखी, जल्दी उठी, जल्दी खीर खाई। वो दोनों भी सोए गए कि जल्दी सोया जाए ताकि ख्वाब देखा जाए, सुबह उठा जाए, खीर खावा जाए। तो दोनों सोए गए, और मुसलमान बगैर खाए कहाँ सोए वाला। जब दोनों सवाए गए तब उठा, उसके बाद खीर उठाइस, पानी पिस, वो खीर खाया, पानी पिया, तब जाके सोया। अब उसको नींद अच्छी आई। अब सुबह गए तो दोनों तो जल्दी उठ गए, भूखे में है नींद कहाँ आते जाए। दोनों उठे सुबह सुबह, उसके बाद उका उठावे, तो उठावे तो यहाँ से उठावे तो वो करवट हो जाए, वहां से उठावे तो ये करवट हो जाए। बहरहाल उठाए के दोनों बैठे नुका, तो आंखें मिलमिलाओ, कहें का बात हो, का मामला। कहने लगे ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा हो, खीर खाए और का। तो मुसलमान कहे बताओ का देखे तुम लोग। तो ईसाई ने कहा आज मैंने ख्वाब आसमान का देखा। लोग जमीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। आज जैसे मैं लेटा वैसे मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और जमीन की सैर करा के आसमानों पे लेके गए। पहले पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए, चौथा आसमान टहला के मुझे वापस किया। आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कहे सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आ रहा है, तुमको चौथे आसमान पर ले गए रहे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, उन्होंने मुझे जगाया और 6 आसमानों का सैर कराया। 6ठे आसमान तक मैं गया, फिर वापस आया। मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है क्योंकि 2 मंजिला में तुमसे ऊंचे गया, वो खीर मैं खाऊंगा। तो मुसलमान चुपचाप बैठ। तो दोनों कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो कैसे क्या बताया, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझको सुबह रोजा रखना है। तो दोनों चमके, कहीं क्या खाए, कहीं खीर के अलावा और कुछ हो रहा है, तो कहीं हाँ कब तक है, कहीं कितनी उम्र हवे कर। जब देखें प्यारी साहब, तो दोनों कहा थे यार तुम बड़े बेवफा निकले यार, हम 3 लोग साथ में थे, कम से कम खाए थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहा कत्ता चिल्ले, तुम चौथे आसमान पर रहो, 6ठे आसमान पर रहो, तो हम कहाँ तक चिल्ले। सुबह हो जाती, मेरा रोजा का टाइम चला जाता, मुसलमान खाने में आते। लोगों अपने मुसलमान भाइयों की अगली जिंदगी देखो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के घर में एक दिन रोने की आवाज आने लगी, ऐसी रोने की आवाज, ऐसी रोने की आवाज कि महल्ले के लोगों को लगा कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम के घर में कोई मैयत हो गई। तो लोग देखने के लिए निकलने लगे। जब इब्राहिम बिन अदहम के घर में आए और देखा कि ऐसा रो रहे जैसे कोई मैयत पे रोता हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ, किसका इंतकाल हो गया, आप रो रहे इस तरीके से। इंतकाल तो किसी का नहीं हुआ, फिर क्यों रो रहे हैं। इब्राहिम बिन अदहम फरमाते आज मेरी नमाज छूट गई, जिसकी वजह से मैं अल्लाह की बारगाह में रो रहा हूँ। एक नमाज छुट्टी तो रो रहे हैं, और ऐसा रो रहे हैं जैसे लगता है घर में कोई मैयत हो गई है। और आज हम उन्हीं के मानने वाले हैं, फातिहा दिलाएंगे शौक से, उर्स करेंगे शौक से, और उनकी जिंदगी पे नजर नहीं डालते। एक नमाज के छूटने से ऐसा रो जैसे मस्जिद पे रोया जाता हो, और आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमको एहसास तक नहीं है। लोगों, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह
اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. مصیبت آئے صبر کا دامن نہ چھوڑو. آج ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہوتا جا رہا ہے. آج ہم جنت کے طلبگار ہیں لیکن جنت ملے گی کیسی؟ کم سے کم یہ بھی تو سوچا کبھی آپ نے؟ آج سوچتے ہو کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، لیکن یاد رکھو دعا کیسے قبول ہوگی. وہی حضرت ابراہیم بن ادہم ہے، بصرہ کی بازار میں تشریف لے گئے تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے. تو انہوں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تھا اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ خدا کی روزی کھاتے ہو اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. اللہ کی روزی کھاتے رہے اور خدا کا فرمان ٹالتے رہے. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہو تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بتاؤ. آج شادی بیاہ ہوتی، جزاک اللہ، شادی ہوتی ہے اور ایسے ہی میز کے اوپر مٹھائیاں رکھ دی جاتی ہیں. ہم جانوروں کی طریقے سے کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. بتاؤ، کھڑے ہو کر کھانا خلاف سنت ہے. شادی کر رہے ہو رسول اللہ کی سنتوں کو مار رہے ہو. اے لوگو، نبی کی سنتوں سے پیار کرو، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرو. حدیث پاک میں من تمسک بسنتی، جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، عند فساد امتی، میری امت کے بہکنے کے وقت، کہ جب وہ سنت مٹ جائے اس دور میں اگر کوئی وہ سنت کو زندہ کر دے تو سرکار فرماتے فَلَهُ أَجْرُ كَمِيَّةِ شہید، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. نبی کی سنتوں سے دور اور سوچتے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. اور تیسری وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، قرآن پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اے لوگوں، قرآن پڑھتے ہو تو قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو. آج مدرسہ اسلامیہ مقبولیہ کے اس سالانہ جلسے میں آپ آئے، ایک چیز سوچ کے جاؤ کہ آج ہم دعا مانگتے ہیں، ہم بھی دعا مانگتے، آپ بھی دعا مانگتے. کوئی اولاد کی دعا مانگتا، کوئی روزی کی دعا مانگتا. اے بچیو چپ رہو تم لوگ، اللہ جانا ہے ان کا لوگن کے کیا ان کی سمجھ ہے کہ کہوں بیٹھی ہیں تو گفتگو ضرور کری ہے. اللہ جانا ہے عورتیں جہاں بیٹھے چپ رہنا بہت مشکل کام ہے. 3 آدمی سفر میں تھے، نہیں ایک آدمی جا رہا تھا تو 3 لوگ جھگڑا کر رہے تھے. جانے والے مسافر نے کہا بھائی کاہے جھگڑا کر رہے ہو یار، کیوں جھگڑا کر رہے ہو، جھگڑا نہ کرو یار. تو کہا ہم لوگوں کا جھگڑا ایک چیز کے بارے میں. کہا کیا؟ کہا تینوں کا دعویٰ ہے کہ سب سے بڑے جھوٹے ہم ہیں. یہ کہتے سب سے بڑا جھوٹا ہم کہتے نہیں سب سے بڑے جھوٹے ہم، یہ کہتے نہیں سب سے بڑے جھوٹے ہم. یہی جھگڑا ہو رہا ہے. تو مسافر نے کہا تم تینوں پر جھوٹ بیان کرو تو ہم فیصلہ کر دیں کہ سب سے بڑا جھوٹا ہے کون.
تو یہ کیس کہ آج رات میں نے دیکھا کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیل ایک ہاتھی کو پنجے میں دبائے اڑتی جا رہی تھی. تو کہ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی جھوٹ نہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چیل مرغی کا بچہ دبائے جا رہی ہو, تم ایچا تانی ہوئی کی وجہ سے وہ کا ہاتھی دیکھ رہی ہے. بہت سے ایچا تانی ایک کا دوئی دیکھا تھا نا, لیکن آنکھیں اتنی ترچھائے جائے تو ایک کا دوئی دیکھا تھا. کہتے ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں میں کوئی کمی رہی ہو جس کی وجہ سے تم نے مرغی کے بچے کو ہاتھی سمجھا ہو, یا کوئی جھوٹ نہیں. دوسرے سے کہا تم نے کیا دیکھا؟ تو کہا آج میں آسمانوں پہ گیا, واپس آیا, کہا ہو سکتا ہے اس نے خواب دیکھا اور خواب کو حقیقت سمجھ کے بیان کر دیا ہو, تو کوئی جھوٹ نہیں. تم بتاؤ. تو تیسرا کا بولا کہ آج میں نے دیکھا کہ کئی عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھیں اور سب چپ چاپ تھی, کچھ نہیں بول رہی تھی. تو کہ سب سے بڑے جھوٹا تم ہی ہو, سب سے بڑے جھوٹے تم ہو. ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ مہرو ایک جگہ بیٹھے تھے کہ چپ بیٹھے, تو کہاں چپ ہو سکتا؟ ارے آئے ہو نبی کے جلسے میں, کچھ دین سیکھنے آئے ہو تو سیکھ کر کے جاؤ. ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے اللہ نے نبی سے کہا ہے نبی تم مجھ سے دعا مانگو. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قل, اے نبی تم مجھ سے کہو کیا؟ ربی زدنی علما, اے میرے پروردگار میرے علم کو تو زیادہ کر دے. علم کی زیادتی کی دعا اللہ نے نبی سے کہا ہے کہ اے نبی تم مجھ سے دعا مانگو کہ اے رب میرے علم کو تو زیادہ کر دے. علم کتنی بڑی دولت ہے, اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جس چیز کے مانگنے کی دعا کا حکم اللہ نے نبی سے کہا وہ کتنی اہمیت چیز والی, کتنی اہمیت ہوگی اس کی. علم ہی کے لیے مدرسوں کا قیام ہوتا ہے. یہ مدرسہ اسلامیہ مقبولیہ, ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ سرکاری نوکری کرتے تھے, ریٹائر ہوئے, پینشن پاتے ہیں, اتنی پاتے ہیں کہ یہ اگر کچھ نہ کریں تو بھی الحمدللہ اپنے بچوں کو خود آرام سے کھائیں کھلائیں. لیکن انہوں نے دارالعلوم کے لیے کیوں جد و جہد کیا؟ اس لیے کہ دارالعلوم سے قوم کے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے, حلال اور حرام کا سبق سکھایا جاتا ہے کہ کون چیز حلال ہے کون چیز حرام ہے. بتاؤ حلال حرام کا سبق کسی کالج سے ملتا ہے؟ کسی اور اسکول سے ملے گا؟ حلال و حرام, ناجائز, مکروہ, فرض, واجب, سنت, مستحب, ان تمام چیزوں کا علم اگر آپ کو ملے گا تو مدرسے سے ملے گا. اس لیے مدرسوں کا چلنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سرکار نے مدینے میں مسجد بعد میں بنائی, سب سے پہلے مدرسہ بنایا.